دیکھیں جب ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بہت ساری پولیٹیکل ڈسکشن سامنے آ جاتی ہے اور ملک کی جو اوور آل سچویشن ہے اس وقت یہ obviously ضرور سامنے آ جاتی ہے، اور ملک کی جو گمبھیر صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ جمہوریت برائے نام جمہوریت ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ آئینی ترامیم ہے، چاہے وہ الیکشنز ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہے، چاہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے، سو مچ سو ایون پارلیمان کے فلور پہ بولنے کا جو ہم نے بٹایا کہ جی آپ بند کرتے ہیں وغیرہ، یہ سب چیزیں ایسی یہ انڈر ڈسکشن آ جاتی ہے، اور ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا پرائمریلی کشمیر تھا، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں مقبول ترین لیڈر کو جب آپ کوشش کریں گے کہ وہ سائیڈ لائن ہو جائے تو آپ عوامی مینڈیٹ پہ مزید ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ خان صاحب اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں، میں ایک بار پھر کہوں گا ہمارے 36 ہفتے 36 ویکس پورے ہونے کو آئے خان صاحب کے ساتھ نہ 100 ہونے کو۔ اس موقع پہ میں ایک مطالبہ دوبارہ کروں گا، کل ہماری ملاقات کا دن ہے، فیملی کی ملاقات ہو، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو، خان صاحب کے علاج کے سلسلے میں ہو، جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات باہر دنیا سے آپ کرتے ہیں، جب تک آپ ان لوگوں کو حقوق نہیں دیں گے، ان کے محرومیاں ختم نہیں کریں گے، ان کے حقوق ان کو نہیں دیں گے، پاکستان میں یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ بہتری کی طرف جانے سے ابتدا یہی ہے، اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کل والی ملاقات خان صاحب کی سب سے پہلی۔ تھینک یو، شکریہ۔ ان کے سامنے یہ مطالبہ بھی رکھیں گے کہ 36 ہفتے ہو چکے ہیں ملاقات نہیں کروائی گئی، ان کو بھی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دی۔ لیکن اصولی یار میرے پیارے بھائی دیکھو اللہ کے بندو اس بات کو سمجھا کرو کہ ہم آج اگر کوئی ایک کنسنسس پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس پر ہمارا اتفاق ہے اور ہم نے اس بات کی ہے تو فوکس اسی پہ رہے۔ جو ہمارا سیاسی قیدیوں کی بندش کے حوالے سے موقف ہے جماعت اسلامی کا واضح ہے، اور ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے، یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور تمام جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو جیتا ہوا ہونا چاہیے، جس کو نہیں دیا اس کو ہارا ہوا ہونا چاہیے، یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل اسی طرح موجود ہیں۔ لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کشمیر ہی کو ہائی لائٹ کریں اور امن کی کوششوں کو ہائی لائٹ کریں، میری ریکویسٹ۔ ہم نے جس طرح آپ نے کوشچن کیا اس پہ ہم نے پرائمریلی یہ اتفاق کیا ہوا ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں جس طریقے سے ثالثی کی طرف، جس طرح سے ان کی کوشش ہے اور ہم ان کوششوں کو سراہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ والی بات ٹاپ آف دا ایجنڈا یہ ہے کہ ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہ حکومت کی طرف سے۔ اس پہ ہم نے انڈیویجول کیپیسٹی میں پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے، حافظ صاحب نے بھی اس پہ ذکر کیا ہے، سب نے اس کا ذکر کیا ہے، بٹ فار ناؤ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ ٹائم دے۔ اگر آزاد کشمیر میں کوئی بھی مس ہیپ ہو جاتا ہے سو یہ پورے پاکستان کے لیے مس ہیپ ہے، اور اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنلی کشمیر کا اس کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ اس لیے ہماری صرف کوشش یہی ہے کہ وہ جو کاز ہے اس کو کسی صورت نقصان نہ پہنچائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں تک کس نے کہا ہے کہ جی میری جیب میں 12 سیٹیں ہیں، میری جیب میں 9 سیٹیں ہیں، یہاں کے لوگ تو ہمارے ہیں نہیں، بٹ ہم ان کو اون کرتے ہیں، کشمیری پاکستانی ہیں اور ان کا درد دکھ ہمارا درد دکھ ہے، اور ہم انہی کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جو یہاں ہم کر سکتے ہیں کوششیں کریں گے، اس سے زیادہ ہم کشمیر کے لیے کوشش کریں گے۔ میں امیری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیٹیل میں ملاقات کی ہے، ان کی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے بارے میں اور خاص کر کشمیر کی صورتحال میں تفصیلی بات کی ہے۔ ان کے ساتھ بھی اپنے پارٹی کے کشمیر کی قیادت موجود تھی، میرے اور اسد کیسر صاحب کے ساتھ بھی ہماری کشمیر کی قیادت جناب نیازی صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، خواجہ فاروق صاحب، اور ہمارے ایم ایل اے حافظ حامد صاحب بھی موجود تھے۔ ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ہم نے کچھ چیزوں پہ اتفاق کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہم سب کا یہ اتفاق ہے کہ کسی صورت کشمیر کاس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ کشمیری پاکستانی ہے اور کشمیر پاکستان کا شارک ہے۔ ہم نے یہ اتفاق کیا ہے کہ ان کے مسائل افہام و تفہیم سے حل ہو، اس پہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کسی طرف سے نہ آئے۔ ہم نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم متفقہ طور پہ کسی بھی پوائنٹ پہ کشمیر ریلیٹڈ سیاست نہیں کریں گے، پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے۔ ہماری خواہش ہے سب سے پہلے کہ جو ترسیل بند ہوا ہے اشیاء خوردنوش کا وہ فی الفور شروع ہو، عوام کو کسی طرح سے تکلیف نہ ہو۔
हमने ये भी इत्तेफाक किया है कि हम इनकी अमीरी जमात इस्लामी की इस कोशिशों को हम सराहते हैं। अचकज़ै साहब भी कोशिश कर रहे थे, मौलाना साहब भी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ है हम मुश्तरका लाए अमल बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को अफहाम व तफहीम के ज़रिए से हल किया जाए, डायलॉग को एक मौका दिया जाए ताकि असल मसले को हम पहुँचें और आवाम की जान माल महफूज हो। इंशाअल्लाह ताला ये हमारी आज पहली मुलाकात है, हम कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आज अमीरी जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की 1-2 मुलाकातें आज भी हो जाएगी। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमने पहले भी इस पे कैटेगरिकली स्टेटमेंट दिया है कि नेशनल एक्शन कमेटी जो बनी है, जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की, वो अवाम पे मुश्तमिल है। मैंने जैसे कहा कि हर शहरी आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान का शहरी है, वो हमारे भाई है, उनके दर्द दुख में जो उनके मुतालिबात है हम उनको जायज़ मानते हैं। हमने यही कहा है कि जो अब मुतालिबात हुकूमत ने पहले उनके साथ एग्रीमेंट किया है, मुतालिबात हल होने चाहिए। जो मुतालिबात अभी हल के तलबगार है उसके लिए जॉइंट एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए ताकि कश्मीर कास को भी नुकसान ना पहुंचे, आवाम की जान माल को भी नुकसान ना पहुंचे, और ये मसला सियासी और अवामी लिहाज से बेहतर अंदाज में हम इसको हल कर सके। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला इसमें पेशरफ्त होगी। ये हमारे इंशाअल्लाह ताला ये कोशिशें जारी रखेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला इकट्ठा ये कोशिश आगे बढ़ाते जाएंगे। अच्छा देखिए ना, इस तरह के देखिए साहब भी जो फरमा रहे हैं, हमारे कुछ हुजरा जो इस तरह की बातें करते हैं ना कि वो पाकिस्तान का है, वो नहीं है, वो कश्मीर का हिस्सा है, वो नहीं है, वो भाई तारीख खुद ही पढ़नी चाहिए। अपने आप को कहते भी हैं कि हम कश्मीरी हैं और कश्मीर की अपनी तारीख को ही नहीं पढ़ते कि जिद्दोजहद आज़ादी की ये तहरीक जो है वो कितनी पुरानी है, कितनी तवील है। और लोगों ने, यानी ऐसा भी हुआ ना इस पुंछ के इलाके में कि पूरी पूरी खालें जिस्मों से जो है वो उधेड़ दी गई उन लोगों की कि जो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, और उन्होंने फिर भी आज़ादी की बात की, और उन्होंने जो है वो ये, और फिर जब पाकिस्तान का मामला आया तो सबने सब कुछ एक तरफ करके नजरिए के साथ पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अकीदे के साथ पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो इस तरह की तफरीक पैदा करना बहुत खतरनाक है। और हम ये समझते हैं कि 80 साल से कंसेंसस है पूरी कौम का, तो इस कंसेंसस को तोड़ने का जो भी जो है वो बात करेगा वो गलत है और हम इसको कंडेम करते हैं। अलबत्ता हम ये चाहते हैं कि बातचीत के जरिए से ही मसला हल हो सकता है और होगा इंशाअल्लाह, और इसमें हम हुकूमत के साथ भी जो रोल अदा कर सकते हैं हैसियत जमात के, तो हम वाज़ेह तौर पर ये बात करें। हमने बिल्कुल कैटेगरिकली इसका जिक्र किया और मीटिंग में भी हमने डिस्कस किया कि राबिता क्या होगा, तो कोट अनकोट करके अमीरी जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा कोट हुकूमत से अनकोट उन्हीं के साथ राबिता होगा और इंशाअल्लाह ताला रास्ता हम उनको मौका देने के लिए और जमहूरियत को मौका देने के लिए और असली वाले फॉर्म 45 को मौका देने के लिए, और चाहे वो कराची में बल्दियात का निज़ाम हो या मुल्क भर में हुकूमत का निज़ाम हो, और जमहूरी रवैयों को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़ाहिर PTI के साथ जो ज़्यादती हुई है वो सबको पता है, जो जमात इस्लामी के साथ हुई वो भी सबको पता है। तो हम तो इस वक्त वो लोग हैं जो विक्टिम्स हैं। तो हम ये समझते हैं कि जमहूरियत की बालादस्ती मेरी और इनकी बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आइन की और अवाम की बालादस्ती है।